السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لائی ہوں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو۔ جی آج ہم لوگ اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ وٹامن اے، سی، ڈی، کیلشیم اور آئرن کی کمی کے علامات کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جی ہمیں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی کی کمی ہو چکی ہے تھی۔ یہ سب کچھ آج ہم لوگ اسی ویڈیو میں اسٹڈی کرنے والے ہیں، کمپلیٹ گائیڈ کرنے والی ہوں۔ سو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو جی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی وٹامن اے، وٹامن اے کے اگر وٹامنس اے کی کمی ہو جائے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ وٹامن اے آنکھوں میں خارش اور جلن، رات کا اندھا پن، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رات کو نظر نہیں آتا، عضلات کی کمزوری، آپ کے جو بونز وغیرہ ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، پھر جی تھیلیم کا سخت ہو جانا، بالوں اور جلد کی خرابی، بال آپ کے خراب ہو رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایجڈ لک آ رہی ہے، ریپروڈکشن میں خرابی، ہڈیوں کی نشو و نما میں کمی، یہ سب کچھ وٹامن اے کے استعمال نہ کرنے کے سمٹمز ہیں، یعنی کہ اگر وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو یہ اس کے سمٹمز ہیں۔ جی دوبارہ سنیے، ایچنگ اینڈ برننگ آف آئیز، ٹھیک ہے، آنکھوں میں خارش اور جلن، پھر جی نائٹ بلائنڈنس، رات کا اندھا پن، مسلز ویکنس، عضلات کی کمزوری، پھر جی ہارڈننگ آف ایپیتھیلیم کا سخت ہو جانا، پھر جی افیکٹس دا ہیلتھ آف اسکن اینڈ ہیئر، بالوں اور جلد کی خرابی، پھر جی آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسٹربنس ان ریپروڈکشن، بون گروتھ، پروڈکشن میں خرابی، ہڈیوں کے نشو و نما میں کمی، یہ جی ہمارے پاس ہیں وٹامن ڈی کے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہے وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کے علامات۔ اگر یہ علامات کسی میں بھی ہو جائیں تو جی اس سے وٹامن اے کی کمی ہے۔ نیکسٹ وٹامن سی، وٹامن سی میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے ہم لوگ اسکروی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکروی ایک بیماری ہے جو کہ ہمیں یعنی کہ اس میں ہو جاتا ہے۔ اسکروی کے علامات میں آپ کو تھوڑے بہت بتا دوں تو جی اسکروی میں آپ کے یعنی کہ آپ لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ اسکروی میں، اور اس کے بعد مسوڑوں سے خون آتا ہے اور زخم دیر سے یعنی کہ بھرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی زخم وغیرہ لگ گیا، وٹامن سی کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے اور اسکروی والی بیماری ہو جائے تو اس میں آپ کے وٹامن ڈی جلدی سے نہیں بھرتے اور بہت ٹائمنگ لگا دیتے ہیں۔ پھر جی اس کے بعد کھدری جلد، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی کھدری جلد ہوتی ہے تو ان میں بھی وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف، جوڑوں اور مسوڑوں کی سوجن، زخموں کے ٹھیک ہونے میں وقت لگنا، آنکھوں کی بیماریاں، کولیجن بننے میں کمی، یہ سب کچھ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی کے علامات ہیں۔ وٹامن سی اسکروی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، نوز بلیڈنگ، ٹھیک ہے، نکسیر کا آنا، ویکنیس، رف اسکن، شارٹنیس آف بریتھ، سولن جوائنٹس اینڈ گمز، سلو وانڈس ہیلنگ، آئی ڈیزیز، ڈیفیشنسی ان کولیجن فارمیشن۔ جی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا وٹامن سی کے ڈیفیشنسی کی علامت۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وٹامن ڈی۔ جی وٹامن ڈی بچوں میں رکیٹس کی بیماری، اس بیماری میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بڑوں میں اوسٹیومیلیشیا والی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بچوں میں یہ ریکٹس کی بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے،
پھر میں آپ کو بتا دوں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو جی ان کے علامات کیا ہیں، ان کے سمٹمز کیا ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں بچوں میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے وٹامن ڈی کی کمی سے، جس سے جی ریکٹس بولتے ہیں۔ اس بیماری میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے بہت سے بچے دیکھے ہوں گے جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، جی تو انہیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تھی، اس وجہ سے ہی تو ان کے یہ حال ہوا ہے۔ بچوں میں ریکٹس کی بیماری، اس بیماری میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، نوٹ کر لیں۔ بڑوں میں اوسٹیومیلیشیا ایک بیماری ہے، اس بیماری میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ان چلڈرن ریکٹ ڈیفارمیشن آف اسکیلیٹن مطلب ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ڈیفارمیشن آف اسکیلیٹن کا مطلب ہے ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ ان ایڈلٹس اوسٹیومیلیشیا یعنی کہ بیماری ہے جو کہ بڑوں میں آ جاتی ہے۔ ویک بونز، مسکولر ویکنیس اینڈ پین، اور آپ کو یعنی کہ پین بھی محسوس ہوتا ہے۔ جی تو آج تھی یہ ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ نے زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت تو ضرور سیکھا ہوگا، اینڈ یہ کہ آپ نے یہ چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر میں بتاؤں کہ ایگزام کے روح سے بتاؤں تو یہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ شارٹ کویسچن میں ان کے آنے کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں۔ سو آپ لوگ اسی اور ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیں اپنے ایگزام کے لیے، تاکہ جب ایگزامز آپ کے سر پر آ جائیں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ایکسائٹی اور کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگ فٹافٹ اپنا پیپر دے دیں۔ جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، فی امان اللہ، بیسٹ آف لک۔